السلام علیکم۔ استقبال ہے آپ کا مدینہ عربک ریڈر کے 5ویں کلاس میں۔ اس کلاس میں کوئی نیا گرامر یا کوئی نیا کانسیپٹ تو آج ہم نہیں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کلاس میں جو گرامر ہم نے پڑھا ہے یہ اسی کا کنٹینیویشن ہے، اور اسی گرامر پر بیسڈ کچھ ایکسرسائزز، کچھ مشقیں آج کروائی جائیں گی۔ اور آج کی جو تمرینات ہیں، جو مشق ایکسرسائزز آپ کے سامنے میں آئیں گے، تھوڑے دلچسپ ہیں، تھوڑی الگ نوعیت کے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ نے اس سے پچھلے اسباق یاد کیے ہیں تو آج کا سبق آپ کے لیے بہت آسان رہے گا، اور اکثر جملے آپ خود ہی بنا لیں گے۔ تو نیا کچھ نہیں ہے جس کو میں ایکسپلین کروں، وہی پرانا سبق ہے کہ جملہ کیسے بناتے ہیں۔ دو لفظوں کو لے کر اگر آپ کوئی جملہ بنانے جا رہے ہیں، سینٹنس بنانے جا رہے ہیں، تو پہلے لفظ کو ال کے ساتھ استعمال کریں اور دوسرے کو ال کے بغیر، بس یہ سمپل سی بات ہے، اور اسی پہ بیس کچھ اور جملے آج آپ دیکھیں گے۔ لیکن ایک چیز جو آپ کو نئی نظر آئے گی آج کے اس ویڈیو میں، وہ یہ ہے کہ اب میں انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز میں جملوں کا اردو اور ہندی کے ساتھ ساتھ انگلش میں بھی ترجمہ کروں گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ایک بہت ہی خاص اسٹوڈنٹ ہیں، بہت ہی سینئر اور خاص اسٹوڈنٹ ہیں راچی کی، سکینہ خالہ ہم لوگ کہہ کر بلاتے ہیں انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے۔ چلیے ہم آپ کو آڈیو بھی سنا دیتے ہیں جو انہوں نے واٹس ایپ پہ ہمیں بھیجا ہے۔ Assalamu alaikum ya Sayyidi. I have a request. Can you please explain or teach the Medina Arabic Reader series in both languages, Urdu as well as English, in the same video? تو سب سے پہلے تو سکینہ خالہ کا شکریہ کہ ایک قیمتی مشورہ دیا، کیونکہ انگلش میں آج کل بچے، خاص طور سے اسکول کے جو بچے ہیں، وہ انگلش میں انسٹرکشن سننے کی ان کو عادت ہے، تو انگلش ان کی سمجھ میں آسانی سے آتا ہے، خاص طور سے لکھنے پڑھنے سے متعلق جو چیزیں ہیں۔ تو اور بھی بہت سے فائدے ہیں انگلش میں ٹرانسلیشن کے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو انگلش ہی جانتے ہیں، اردو ہندی نہیں جانتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ ویڈیو مفید ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں، سیدھا کتاب میں چلتے ہیں، کتاب سے پڑھتے ہیں سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صفحہ نمبر 20، اور یہیں سے انشاءاللہ آج کا ہمارا سبق شروع ہوگا۔ پچھلے سبق میں ہم نے صفحہ نمبر 19 تک پڑھا تھا۔ 20ویں صفحہ کے شروع میں جو ایکسرسائز ہے، ایکسرسائز نمبر 3، اس کو سمجھنے سے پہلے یہ 6 الفاظ کا میننگ ہم دہرا لیتے ہیں، اور جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ آج سے انشاءاللہ ہر لفظ کا انگلش ترجمہ بھی بتایا جائے گا، تاکہ انگلش میڈیم میں پڑھنے والے بچوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو یہ 6 لفظ کا میننگ پہلے ایک بار دیکھ لیں۔ پہلا لفظ ہے جمیل۔ جمیل کا مطلب خوبصورت یا بیوٹیفل۔ وسخ گندا، ڈرٹی۔ مفتوح کھلا ہوا یا پھر اوپن۔ حار گرم، ہاٹ۔ ثقیل بھاری، ہیوی۔ خفیف لائٹ، ہلکا۔ اب ان 6 الفاظ کا میننگ دیکھنے کے بعد آپ نیچے کے جملوں میں دیکھیں کہ کس جملے میں کون سا لفظ زیادہ سوٹ کر رہا ہے، اور اسی حساب سے آپ ان جملوں کو مکمل کریں۔ جملے کا جو پہلا حصہ ہے سبجیکٹ، وہ آلریڈی موجود ہے اور ال کے ساتھ وہ لکھا ہوا ہے، جیسے کہ نمبر 1 ہے الحجر۔ الحجر کا میننگ ہوتا ہے پتھر۔ الحجر ڈیش، پتھر ڈیش ہے، تو ظاہر سی بات ہے پتھر کے لیے جو سوٹیبل ورڈ ہوگا وہ ثقیل ہوگا۔ ثقیل کا معنی ہوتا ہے ہیوی۔ جملہ ہوگا الحجر ثقیل۔ الحجر ثقیل، پتھر بھاری ہے، the stone is heavy۔ نمبر 2 ہے الباب، دروازہ۔ دروازہ کے لیے جو سب سے مناسب لفظ ہے، سوٹیبل لفظ ہے اوپر میں، وہ ہے مفتوح۔ الباب مفتوح۔ الباب مفتوح کا ترجمہ ہوگا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ نمبر 3 ہے القمر۔ القمر کا میننگ ہوتا ہے چاند، اور سوٹیبل لفظ اس کے لیے ہے جمیل۔ جمیل کا میننگ ہوتا ہے بیوٹیفل، خوبصورت، تو القمر جمیل۔ القمر جمیل، یہاں پہ جمیل لکھا جائے گا۔ القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے۔ نمبر 4 ہے الورق۔ الورق کا میننگ ہوا کاغذ، اور اوپر سے جو مناسب لفظ ہے اس کے لیے وہ خفیف مناسب ہے،
تو الورق خفیف، الورق خفیف، کاغذ ہلکا ہے، the paper is light۔ دو اور جملے ہیں۔ نمبر 5 ہے المندیل، رومال، the handkerchief، اور اس کے لیے اوپر سے جو مناسب لفظ ہم لے سکتے ہیں وہ ہے وسیخ، المندیل وسیخ، المندیل وسیخ، the handkerchief is dirty، رومال گندا ہے۔ آخری ہے اللبن، اللبن کا ترجمہ ہے دودھ، اور اس کے ساتھ ہم دوسرا لفظ استعمال کر سکتے ہیں جملے کو مکمل کرنے کے لیے، حارٌ، اللبن حارٌ، دودھ گرم ہے، اللبن حارٌ، the milk is hot۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ایکسرسائز آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اور نیچے میں جو ایکسرسائز ہے یہ ایکسرسائز نمبر 3 کا بالکل اپوزٹ ہے۔ ایکسرسائز نمبر 3 میں آپ کو یہ کرنا تھا کہ جملے کا دوسرا حصہ آپ کو چننا تھا اور جملے کو مکمل کرنا تھا۔ یہاں پہ جملے کا دوسرا حصہ پہلے سے موجود ہے، آپ کو سبجیکٹ لگانا ہے، اور جو بھی اس کے شروع میں آپ سبجیکٹ لگائیں گے اس کو آپ ال کے ساتھ استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پر پہلا لفظ ہے ڈیش نظیف، ڈیش صاف ہے، ڈیش از کلین، تو کوئی بھی چیز جو صاف ہو اس سے پہلے آپ لگا سکتے ہیں، چاہے جو کتاب میں جملے میں موجود ہے وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں، اپنی طرف سے بھی کوئی لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ بس ایک چیز کا خیال رہے کہ جو بھی لفظ آپ یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں وہ جملے کا پہلا حصہ ہے، سبجیکٹ ہے، لہٰذا اس کو ال کے ساتھ استعمال کریں۔ جیسے کہ آپ بول سکتے ہیں البیت نظیف، البیت نظیف، گھر صاف ہے، گھر صاف ہے، the house is clean۔ نمبر 2 ہے ڈیش مکسورن، مکسورن کا معنی ہوتا ہے ٹوٹا ہوا، کوئی بھی چیز یہاں پہ رکھ دیں جو ٹوٹ سکتی ہے، بس ال کے ساتھ استعمال کریں۔ آسان سے جملہ ہم بناتے ہیں القلم مکسورن، القلم مکسورن، قلم ٹوٹا ہوا ہے، القلم مکسورن، the pen is broken۔ نمبر 3 پہ آئیے، باردن، باردن کا معنی آپ کو یاد ہوگا ٹھنڈا، آپ کوئی بھی لفظ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں کہ الہواء باردن، الہواء باردن، ہوا ٹھنڈی ہے، the wind is cool، ہوا ٹھنڈی ہے۔ نمبر 4 پہ آئیے، نمبر 4 ہے قریبن، قریبن کا مطلب ہوتا ہے قریب، نزدیک، اور اس کے مناسب کوئی سبجیکٹ آپ لا سکتے ہیں، یہاں پہ آپ بول سکتے ہیں المسجد قریب، المسجد قریب، مسجد قریب ہے۔ سینٹینس نمبر 5، 5واں جملہ ہے بعید، بعید کا مطلب ہوتا ہے دور، یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ المیدان بعید، میدان دور ہے، the field is far away، المیدان بعید، میدان دور ہے۔ نمبر 6 ہے واقفن، واقفن کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہوا، اسٹینڈنگ، تو آپ یہاں پہ بول سکتے ہیں الولد واقفن، الولد واقفن، the boy is standing، لڑکا کھڑا ہوا ہے۔ 7واں جملہ ہے ڈیش جالسن، اور جالسن کا میننگ ہوتا ہے بیٹھا ہوا، واقفن کا اپوزٹ ہے، جالسن بیٹھا ہوا یا بیٹھے ہوئے، تو آپ بول سکتے ہیں المدرس جالسن، استاذ بیٹھے ہوئے ہیں، the teacher is sitting۔ نمبر 8 پہ آتے ہیں کبیرن، کبیرن یعنی بڑا، کبیرن کا مطلب ہوتا ہے بڑا، اس کے مناسب کوئی سبجیکٹ شروع میں ہم استعمال کر سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں کہ البیت کبیرن، the house is big، گھر بڑا ہے۔ نمبر 9 ہے قدیمن، قدیمن یعنی پرانا، اس کے شروع میں کوئی سبجیکٹ استعمال کرتے ہوئے ہم ایسے بول سکتے ہیں کہ المسجد قدیمن، المسجد قدیمن، مسجد پرانی ہے، المسجد قدیمن، the mosque is old، مسجد پرانی ہے۔ نمبر 10 ہے جدیدن، جدیدن کا مطلب نیا،
کوئی لفظ یہاں پہ ہم استعمال کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ الکتاب جدید، دا بک از نیو، کتاب نئی ہے۔ تو یہ دو ایکسرسائز ہم نے آج پڑھے ہیں۔ دونوں ایکسرسائز میں جملے کو مکمل کرنا تھا۔ پہلے والے ایکسرسائز میں، ایکسرسائز نمبر 3 میں سبجیکٹ لگانا تھا، اور جو چوتھا ایکسرسائز ہے اس میں سبجیکٹ پہلے سے موجود تھا اور آپ کو پریڈیکیٹ لگانا تھا، جس کو خبر بولتے ہیں۔ آگے صفحہ نمبر 21 ہے، اور صفحہ نمبر 21 میں بھی اسی طریقے کے جملے ہیں۔ 2 لفظوں کو ملا کر جملہ بنایا گیا ہے، جس کو جملہ اسمیہ بولا جاتا ہے۔ ایک خاص بات یہ ہے صفحہ نمبر 21 میں کہ اکثر ان الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے جس میں تشدید آتا ہے، تو یہ تفصیل سے ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن آج کا سبق ختم کرنے سے پہلے ہم یہ جو چند الفاظ ہیں، جو نئے الفاظ، ان کے معانی کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں اور میننگ ریوائز کر لیتے ہیں۔ تو القمر کا معنی ہوگا چاند، دمون، جدید کا معنی ہے نیا، نیو، قدیم پرانا، اولڈ، وسخ گندا، ڈرٹی، نظیف کلین، صاف، حار گرم، ہاٹ، بارد ٹھنڈا، کولڈ، صغیر چھوٹا، اسمال، کبیر بڑا، بگ، مفتوح کھلا ہوا، اوپن، مکسور ٹوٹا ہوا، بروکن، ثقیل بھاری، ہیوی، خفیف ہلکا، لائٹ، جمیل خوبصورت، بیوٹیفل، واقف کھڑا ہوا، اسٹینڈنگ، جالس بیٹھا ہوا یا سٹنگ۔ تو یہ چند الفاظ ہیں، ان کے معانی آپ یاد کر لیں، اور انشاءاللہ اس کے آگے جو ایکسرسائز شروع ہو رہا ہے یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اور سمجھیں گے اگلے کلاس میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، مع السلامہ۔